میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر یہ ترکیب کام کر جائے تو بات بن جائے گی۔ میں نے ڈش کا مشین گن کی نال کا رخ ایک بار پھر آسمان کی طرف کر کے اس کے دستے کانکریٹ کے پلیٹ فارم پر ٹکا دیے اور دوربین کا بغور جائزہ لیا۔ لگ بھگ فوراً ہی مجھے لگا کہ میں اپنے خیال کو عملی جامہ پہنا سکتا ہوں۔ میں جلدی سے دوربین کو ایک طرف رکھ کر اوزاروں کے صندوقچے کی طرف متوجہ ہوا۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد مجھے ایک چھوٹی اور ایک درمیانی جسامت کا پیچکس مل گیا۔ میں نے دوربین کے بڑے عدسے فرش پر نیچے کے رخ کر کے سیدھی کھڑی کر دی اور دوربین کے دائیں اور بائیں عدسوں والے حصے آپس میں جوڑنے والے پیچ کھولنے کے لیے اس کی درز پر پیچکس جما دیا۔ تانبے کا پیچ زنگالود ہونے کی وجہ سے مجھے خاصا زور لگانا پڑا اور اوزاروں کے صندوقچے میں سے ایک ہتھوڑی نکال کر اس سے بھی ضربیں لگانی پڑی۔ بالآخر پیچ میں ہلکی سی جنبش ہوئی، میرا دل خوشی سے دھڑکا۔ اس کے بعد پیچ پوری طرح کھلنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ میں نے وہ پیچ ایک طرف رکھنے کے بعد دوربین ہاتھ میں لے کر اس کے دائیں اور بائیں حصے ایک دوسرے کے مخالف سمت گھما کر علیحدہ کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ مجھے دوسری طرف موجود پیچ بھی کھولنا پڑے گا۔ میں نے دوربین پلٹ کر چھوٹے عدسوں والی سمت کا بغور جائزہ لیا۔ وہ پیچ نسبتاً چھوٹا تھا، مجھے اسے کھولنے کے لیے چھوٹا پیچکس استعمال کرنا پڑا، تاہم اس مرتبہ مجھے نسبتاً کم زور آزمائی کرنی پڑی۔ میں نے جیسے ہی پیچ علیحدہ کیا، دوربین کے دونوں حصے الگ ہو گئے۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے دوربین کا الگ ہونے والا بایاں حصہ ایک طرف رکھا اور اٹھا کر دایاں حصہ دائیں آنکھ سے لگا لیا۔ مجھے نیچے ڈیم کے عقبی حصے کا منظر پہلے سے زیادہ واضح لگا۔ تینوں پائپ بالکل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اجالا بڑھنے کی علامت تھی۔ شاید سویرا اب زیادہ دور نہیں تھا، یعنی اب میرے پاس کچھ کر دکھانے کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا تھا، مگر یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ میں دوربین کے اس حصے کو ڈش کا مشین گن کے اوپر اتنی عمدگی سے فٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا کہ اس کے ذریعے بالکل بے خطا نہ صحیح خاصی حد تک درست نشانہ لگا پاتا۔ میں نے ایک بار پھر ادوائن والی جیوٹ کی رسی اٹھائی اور اس کی مدد سے دوربین کے حصے کو چیمبر کے عقب میں ہدف کی پیمائش والی کل کے اوپر جکڑنے کی کوشش کی۔ خاصے بھدے انداز میں صحیح دوربین وہاں نصب تو ہو گئی، مگر وہ وہاں پوری طرح جم نہیں پائی۔ اس کے ساتھ ہی مجھ پر یہ مایوس کن انکشاف ہوا کہ رسی لپیٹنے سے دوربین تو جیسے تیسے فٹ ہو گئی ہے اور شاید میں اس میں سے دیکھ کر ہدف کو کسی نہ کسی حد تک درست نشانے پر لینے میں کامیاب بھی ہو جاؤں، مگر رسی لپٹی ہونے کی وجہ سے مشین گن کا بولٹ پوری طرح پیچھے نہیں کھینچا جا سکے گا، جس کے نتیجے میں پہلی گولی ہی چیمبر سے نال میں نہیں جا سکے گی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ میں پہلے بولٹ پیچھے کھینچ کر یعنی مشین گن کاک کر کے ایک گولی نال میں پہنچاؤں اور اس کے بعد دوربین مشین گن پر باندھوں، مگر اس صورت میں ٹریگر پیچھے کھینچنے پر گولی چلانے میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، مگر رسی کے اپنی حرکت میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے بولٹ دوبارہ پیچھے آ کر اگلی گولی چلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ظاہر ہے ہر گولی چلانے سے پہلے دوربین مشین گن سے کھولنے اور دوبارہ جکڑنے میں تو بہت وقت لگے گا، اور مشین گن کے خودکار انداز میں گولیاں برسانے میں ناکام رہنے سے تو میرا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ یہ بلا شبہ سنگین مسئلہ تھا، مگر اس مرحلے تک کامیابی سے پہنچنے کے نتیجے میں میرا حوصلہ اتنا بلند ہو چکا تھا کہ اب میں مایوس ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ مجھے اعتماد تھا کہ بنیادی طور پر میرا کام ہو چکا ہے، مجھے بس اب دوربین کو مشین گن پر جمائے رکھنے کا کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا ہے جو بولٹ کی آزادانہ حرکت میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ میں نے ذہن کو چابک رسید کر کے جلد از جلد کوئی متبادل راستہ ڈھونڈنے کا حکم دیا، ساتھ ہی اپنے قریب رکھا ٹول بکس کھنگالنے لگا۔ یکلخت مجھے وہاں ایک ایسی چیز نظر آئی کہ مجھے لگا جیسے اللہ رب العزت نے میری مشکل آسان کرنے کے لیے خصوصی طور پر وہاں رکھوایا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس چیز کی اوزاروں کے اس صندوقچے میں موجودگی کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ پائپوں کو لیک ہونے سے روکنے والی ڈکٹ ٹیپ تو کسی بھی پلمبر کے کام کے لیے لگ بھگ لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے لگ بھگ 2 انچ چوڑائی والی خاکستری مائل نقرئی ٹیپ کا رول اٹھا لیا اور پھر اپنے خنجر کی مدد سے اس کا رول سے چپ کا سرا الگ کر کے لگ بھگ 2 فٹ ٹیپ کاٹ کر علیحدہ کر لی۔ اس کے بعد میں نے دوربین کا دایاں حصہ مشین گن پر چیمبر کے عقب میں ٹکایا اور ڈکٹ ٹیپ کا ایک حصہ نہایت احتیاط اور مضبوطی سے پہلے مشین گن کے بائیں پہلو پر چپکایا اور پھر بقایا حصہ دوربین پر سے گزار کر مشین گن کے دائیں پہلو پر اچھی طرح چپکا دیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے اچھل پڑا کہ ڈکٹ ٹیپ نے دوربین کو نہایت مضبوطی اور نفاست سے مشین گن کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ میں نے مشین گن کے بولٹ کی نقل و حرکت میں ممکنہ رکاوٹ بننے والا ٹیپ کا کچھ حصہ خنجر کی مدد سے الگ کر کے پھینک دیا۔ مشین گن اب گولیوں کی ہلاکت خیز برسات کے لیے بالکل تیار تھی۔
میں نے ڈشکا مشین گن دونوں دستوں سے پکڑ کر اٹھائی اور اس کی نال کا رخ پائپوں کی طرف کرتے ہوئے آگے جھک کر دوربین آنکھ سے لگائی۔ سامنے دکھائی دینے والا منظر دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اب دوربین سے مشین گن کی نال کے ساتھ ساتھ شست کے عین بیچ میں سے سامنے کا واضح منظر دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر توجہ سے دیکھنے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ونچسٹر رائفل کی دوربین کی طرح انچوں کے حساب سے درست نشانہ لگانا تو ممکن نہیں، بلکہ 1 سے 2 فٹ کے فرق سے ضرور کارگر نشانہ لگایا جا سکتا ہے، اور میرے مقصد کی تکمیل کے لیے نشانے کی اتنی درستگی بہت کافی ہے۔ میں نے اللہ سے مدد مانگ کر مشین گن کاک کرنے کے لیے اس کا بولٹ لیور پیچھے کھینچا۔ مجھے اپنی توقع سے زیادہ زور لگانا پڑا، مگر میں گولی مشین گن کی نال میں پہنچانے میں کامیاب رہا۔ اب بس ٹریگر پیچھے کی طرف کھینچنے کی دیر تھی۔ میں ایک بار پھر دوربین پر جھک کر دائیں آنکھ اس کے عقبی عدسے سے لگا لی۔ بس اب ٹریگر کھینچنے کی دیر تھی، مگر تبھی میرے ذہن میں جانے کہاں سے چھناکے کے ساتھ ایک خیال ابھرا۔ میں نے جلدی سے دوربین سے آنکھ ہٹا لی اور چونک کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ خیال اتنا سنسنی خیز تھا کہ سارا منظر نامہ ہی بدل جانے کی امید پیدا ہو گئی۔ میں نے توجہ سے غور شروع کیا۔ بلا شبہ قابل عمل اور منطقی خیال ہے۔ بظاہر اصل مشکل مرحلہ اس کارروائی پر ٹھیک ٹھیک عمل درآمد ہے۔ اللہ رب العزت بس پہلے قدم پر خاطر خواہ کامیابی عطا کر دے، اس کے بعد تو قوی امکان ہے کہ بعد کے تمام مراحل اسی انداز میں خود بخود انجام پذیر ہوتے جائیں گے۔ میں جیسے جیسے غور کرتا گیا میرا یقین راسخ سے راسخ تر ہوتا گیا کہ یہی بہترین راستہ ہے۔ مجھے اپنے آپ پر کچھ حیرت بھی ہو رہی تھی۔ پہلے مجھے اپنا یہ ارادہ بچگانا لگا تھا، شاید اس لیے کہ اس وقت میں نے اپنی اس کارروائی کا نتیجہ اس انداز میں نہیں سمجھا تھا۔ اب مجھے یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ میری اس کارروائی کے نتیجے میں مجھے ان پائپوں کو جلد بازی میں نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں انہیں اطمینان سے تاک تاک کر نشانہ بنا سکوں گا۔ بالآخر میں اس حتمی نتیجے پر پہنچ گیا کہ موجودہ حالات میں اس سے بہتر لاہ عمل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ کم از کم ابتدائی منصوبے سے تو کئی گنا بہتر ہے۔ اب مجھے جلد از جلد عملی کارروائی کر ڈالنی چاہیے۔ میں نے اپنے مہربان رب سے رہنمائی اور مقصد میں کامیابی کی التجا کی اور ایک بار پھر ڈشکا مشین گن دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی دوربین سے آنکھ لگا دی۔ تاہم اب میری نظریں ڈیم کے دوسری طرف مختلف فاصلوں پر مگر لگ بھگ ایک قطار میں سمندر کی سطح پر ہلکورے کھاتی بحری بارودی سرنگیں ڈھونڈ رہی تھی۔ سب سے قریب والی بحری بارودی سرنگ تو مجھے فوراً ہی نظر آ گئی۔ رفتہ رفتہ میں 7 بحری سرنگیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، اتنی بھاری مشین گن سے میں اچھے خاصے فاصلے پر تیرتی ان بحری بارودی سرنگوں پر ٹھیک نشانہ لگا پاؤں گا؟ میں نے یہ بھی انتباہ کیا کہ اگر میں ابتدائی فائرنگ میں ہی کم از کم 2-3 بحری بارودی سرنگوں کو نشانہ نہیں بنا پایا تو میرا تازہ ترین اور میری سمجھ کے مطابق انتہائی مؤثر منصوبہ ناکام ہو جائے گا اور مجھے مجبوراً پہلے والے بظاہر کم افادیت والے منصوبے کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا۔ تاہم اب میں کسی منفی خیال کو اپنے ذہن پر حاوی ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے پہلے سب سے قریب والی بحری بارودی سرنگ پر پوری توجہ کر کے اس پر نشانہ سادھنے کی کوشش کی۔ جلد ہی میں نے خود میں وہ اعتماد محسوس کیا جو ہدف کو ٹھیک نشانے پر لینے پر محسوس ہوا کرتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں ٹریگر کھینچتا ایک اور خیال نے مجھے اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ میں قریب والی بارودی سرنگ کو تو انشاءاللہ اڑانے میں کامیاب ہو ہی جاؤں گا، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پھٹنے پر ہونے والے زوردار دھماکے کے نتیجے میں لہروں میں تلاطم اور دھوئیں اور دھند وغیرہ کے نتیجے میں مجھے آگے اور دائیں بائیں موجود بارودی سرنگیں ڈھونڈنا مشکل ہو جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ میں دور والی بارودی سرنگوں کو نشانہ بنانے سے آغاز کروں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے ڈشکا مشین گن کی نال تھوڑا اوپر اٹھائی اور پھر بارودی سرنگ سے کوئی 100 گز آگے دوربین سب سے دور والی بارودی سرنگ پر مرکوز کر دی۔ مجھے وہ خاصی دھندلی محسوس ہوئی، لہٰذا میں نے اسے درست انداز میں فوکس میں لینے کے لیے دوربین کے چھوٹے عدسوں سے منسلک گھیرے کو آگے پیچھے گھمایا۔ رفتہ رفتہ منظر واضح ہوتا چلا گیا اور وہ بارودی سرنگ میری شست کے عین وسط میں آ گئی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور انگشت شہادت سے ٹریگر اپنی طرف کھینچ لیا۔ یکلخت مشین گن نے زبردست جھٹکا کھایا اور پیچھے کی طرف ہٹی اور پھر لگاتار آگے پیچھے جھٹکے کھانے لگی۔ میں جلدی سے دوربین سے چہرہ پرے نہ ہٹاتا تو شاید دائیں آنکھ سے محروم ہو جاتا، مگر اس دوران میں کان پھاڑ دینے والے لگاتار دھماکوں نے کچھ دیر کے لیے میری سماعت سلب کر لی۔ اگر میں نے مشین گن کے دستے مضبوطی سے نہ تھامے ہوئے ہوتے تو وہ کبھی کی میری ہاتھ سے چھوٹ چکی ہوتی۔ خدا جانے اس غارت گر مشین گن نے 2-3 ثانیوں میں ہی کتنے فائر کر ڈالے تھے۔ میں نے جلدی سے ٹریگر چھوڑا اور مشین گن کا عقبی سرا فرش پر ٹکا کر دونوں کان ڈھانپ لیے جن میں مکمل سناٹا چھایا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ دونوں کانوں کے پردے پھٹ چکے ہیں۔
لیکن اس وقت مجھے اپنے کانوں سے کہیں زیادہ فکر اپنے ہدف کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مشین گن کی نال سے دھوئیں کی لکیر اٹھ رہی ہے، مگر میری نظریں بہت دور سمندر میں اس جگہ کا جائزہ لے رہی تھی جہاں تیرتی بحری بارودی سرنگ کو میں نے نشانہ بنایا تھا۔ تبھی میرا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے لگا کہ وہاں کی فضا میں چنگاریاں اڑ رہی ہیں اور دھوئیں سے فضا کثیف ہو رہی ہے۔ میں مشین گن کی 50 کیلیبر والی گولیاں چلنے کے لگاتار دھماکوں کی وجہ سے سن نہیں پایا، ورنہ شاید پہلی چند گولیوں نے ہی اس بحری بارودی سرنگ کو نشانہ بنا لیا تھا اور وہ زوردار دھماکے سے پھٹ چکی تھی۔ یہ ادراک ہوتے ہی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے کانوں میں گونجتی سیٹیاں نظر انداز کر کے ایک بار پھر ڈش کا مشین گن کے دونوں دستے تھامے اور دوربین سے اپنی دائیں آنکھ ٹکا دی۔ میں نے مشین گن کی نال کا رخ اپنا ہدف بننے والی بحری بارودی سرنگ کی طرف کر دیا۔ جو کچھ مجھے نظر آیا وہ میری روح تک کو سرشار کر گیا۔ وہ بحری بارودی سرنگ اپنی جگہ سے غائب تھی اور اس جگہ پر پانی میں ابلنے کے انداز میں ہلچل دکھائی دے رہی تھی۔ اکا دکا چنگاریاں اڑتی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ میرے لیے اتنی تصدیق کافی تھی۔ میں نے فوراً ہی مشین گن کی نال کا رخ کوئی 25 گز کے فاصلے پر پانی میں زور زور سے ہچکولے کھاتی دوسری بارودی سرنگ کی طرف کر دیا۔ اس مرتبہ مجھے اسے اطمینان بخش حد تک نشانے پر لینے میں زیادہ یکسوئی سے کام لینا پڑا۔ کافی کوشش کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہلنے جلنے کے باوجود میں اس بحری بارودی سرنگ کو گولیوں سے نشانہ بنا سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بار پھر اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ٹریگر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اگلے ہی لمحے مشین گن زوردار جھٹکے کے ساتھ پیچھے کی طرف ہٹی اور بری طرح گرجتے ہوئے ایک بار پھر آگے کی طرف لپکی۔ لگاتار فلک شگاف دھماکوں سے فضا گونج اٹھی۔ اس مرتبہ میں پہلی فائرنگ کے مقابلے میں ان زبردست جھٹکوں کے لیے زیادہ تیار تھا۔ میں نے چند ہی ثانیوں کے بعد ٹریگر سے انگلیاں ہٹا لی، مگر اتنے مختصر سے وقفے میں مشین گن جانے کتنی گولیاں اگل چکی تھی۔ میں نے فائرنگ روکتے ہی اپنے کانوں پر گزرتی قیامت نظر انداز کر کے فوراً ہی اپنی آنکھ دوربین سے لگا دی۔ اس مرتبہ مجھے اپنی فائرنگ کا نتیجہ بچشم خود جانچنے کا موقع مل گیا۔ میں نے دیکھا کئی گولیاں انگاروں کی قطار کی شکل میں ضخیم فولادی گیند نما بحری بارودی سرنگ سے ٹکرائی ہیں، جن سے اس میں چھید بن گئے ہیں اور اس نے کئی زوردار ہچکولے کھائے ہیں۔ پھر اسے نکلنے والی گیسوں سے پانی میں بلبلے بننے لگے۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ اپنی جگہ سے اچھل کر پھٹ گئی اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ پانی میں زبردست ہلچل ہوئی، مگر میرے دل میں خوشیوں کی اس سے کہیں زیادہ زوردار موجیں پیدا ہو رہی تھیں۔ میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی، کاش میرے کان ان بارودی سرنگوں کے پھٹنے کے دھماکے سننے کے قابل ہوتے، مگر اس وقت میرے پاس اپنی ناکارہ قوت سماعت کا سوگ منانے کی فرصت نہیں تھی۔ میں نے فوراً ہی ڈش کا مشین گن کی نال کا رخ گھما کر دوربین میں اگلی بحری بارودی سرنگ کی تلاش شروع کی، مگر مجھے لگا کہ معمولی وقفے سے یکے بعد دیگرے آس پاس موجود بارودی سرنگیں پھٹنے کی وجہ سے وہاں کی فضا کچھ زیادہ ہی کثیف ہو چکی ہے۔ لہٰذا میں نے اس مرتبہ سب سے قریب والی بحری بارودی سرنگ کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مرتبہ میرے لیے نشانہ سادھنا زیادہ آسان رہا، مگر اس سے پہلے کہ میں ٹریگر کھینچتا، اچانک مجھے سامنے نیم تاریکی میں تیزی سے پرواز کرتے انگاروں کی قطار دکھائی تھی، جن کا رخ انہی بحری سرنگوں کی جانب تھا۔ لگ بھگ فوراً ہی انگاروں کی ایک اور قطار اس طرف بڑھی۔ مجھے سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ انگاروں کی یہ قطاریں دراصل ڈش کا مشین گن سے چلائی جانے والی گولیاں ہیں۔ میں نے فائرنگ کا سلسلہ وقتی طور پر روک کر اس ڈش کا مشین گن کا ٹھکانہ تلاش کرنے کی کوشش کی جس سے فائرنگ کی جا رہی تھی، مگر بغیر دوربین کے اس ڈش کا مشین گن کا پتہ لگانا لگ بھگ ناممکن تھا۔ میں صرف اتنا اندازہ لگا سکا تھا کہ وہ فائرنگ دائیں طرف ریسرچ لیبارٹری کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ میں نے حتی الامکان تیزی سے اپنے دماغ میں صورتحال کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے فوراً ہی سمجھ میں آ گیا کہ معاملہ میری مرضی، خواہش اور منصوبے کے عین مطابق آگے بڑھ رہا ہے، یعنی ان بحری بارودی سرنگوں کے پھٹنے کو دشمن ملک کے جنگی بحری جہاز یا آبدوز کی طرف سے ایٹمی پلانٹ کو حملے کا نشانہ بنانے کی کوشش سمجھا گیا ہے، اور اب کسی نگران چوکی پر نصب ایک یا زائد ڈش کا مشین گنوں کی طرف سے اس فرضی جنگی بحری جہاز یا آبدوز سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے منصوبے کے اس حصے کی کامیابی پر دل میں پیدا ہونے والے مسرت کے جذبات دباتے ہوئے فائرنگ کرنے والی اس ایک یا زائد ڈش کا مشین گنوں والی نگران چوکی کا دوربین سے پتہ لگانے کے لیے اپنی مشین گن کا رخ اس طرف کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے فوراً ہی پتہ چل گیا کہ وہ نگران چوکی اس قدر دائیں طرف ہے کہ اس جگہ سے اسے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنی ڈش کا مشین گن اٹھا کر مزید سیڑھیاں چڑھوں اور ٹینکی والے مینار کے دائیں طرف کھلنے والی کسی کھڑکی کے پاس پہنچ جاؤں اور اس طرف سے اس نگران چوکی کا پتہ لگانے کی کوشش کروں، مگر عین اسی وقت ایک بہتر ترکیب میرے ذہن میں آ گئی۔
میں نے مشین گن وہیں ٹکا کر کھڑی کی اور اپنے قدموں میں پڑا ہوا دوربین کا بایاں حصہ اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ایک پورا چکر مکمل کرنے اور 20 کے قریب مزید سیڑھیاں چڑھنے کے بعد میں دائیں طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھولی اور دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ مجھے فضا میں پرواز کرتے انگاروں کی قطاروں کے ماخذ کا پتہ لگانے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ نگران چوکی ریسرچ لیبارٹری کی سمندر کی جانب والی دیوار کے کونے پر واقع تھی اور اس کی چھت پر موجود 2 ڈشکا مشین گنوں سے اندیکھے خیالی جنگی بحری جہازوں اور آبدوزوں پر گولیاں برسائی جا رہی تھی۔ میں نے بغور جائزہ لیا۔ میں نے تخمینہ لگایا کہ میرے ٹھکانے سے اس نگران چوکی کا فاصلہ کم از کم 2 فرلانگ رہا ہوگا۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میں اپنی ڈشکا مشین گن سے اتنی دور موجود ان دونوں ڈشکا مشین گنوں کو نشانہ بنا سکتا ہوں؟ اس دوربین کے اضافے کے ساتھ شاید میں 2-4 برسٹ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، مگر فوراً ہی میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوا کہ کیا مجھے ان دونوں مشین گنوں پر چاند ماری کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں انہیں نشانہ بنا کر خاموش کرنے میں کامیاب ہو پاؤں یا ناکام رہوں؟ ایک بات یقینی ہے کہ اس چوکی پر موجود تمام افراد کو ایک ساتھ ٹھکانے لگانا تقریباً ناممکن ہے، اور ان میں سے ایک بھی بچ نکلا تو یہ بات سب تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ کوئی ایٹمی پلانٹ کے اندر ہی سے یہ سب کارروائی کر رہا ہے، اور میرا جنگی بحری جہازوں یا آبدوزوں کی طرف سے اس ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے بظاہر کامیاب ناٹک کا بھید کھل جائے گا۔ اس کے بعد وہ سمندر میں موجود فرضی حملہ آوروں کو نشانہ بنانے کی حماقت چھوڑ کر سیدھا اس مقام کو نشانہ بنائیں گے اور میرا اصل مقصد دھرا رہ جائے گا۔ مجھے پہلے اپنا کام پورا کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نتیجے پر پہنچتے ہی میں تیزی سے سیڑھیاں اتر کر سیدھا اپنی مشین گن کے پاس جا پہنچا۔ اس دوران میں میری قوت سماعت کسی حد تک بحال ہو چکی تھی اور میری ڈشکا مشین گنوں کی فائرنگ کی فلک شگاف تڑتڑاہٹ کے ساتھ ساتھ مجھے ایٹمی پلانٹ کے مختلف حصوں سے خطرے کے سائرن کی چیخو پکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس دوران میں ایٹمی پلانٹ کے سیکیورٹی سٹاف کی طرف سے بڑے پیمانے پر نقل و حرکت بھی شروع ہو چکی ہوگی، یعنی میرے لیے اپنا مشن پورا کرنے کی مہلت مزید کم ہو گئی تھی۔ اپنی ڈشکا مشین گن کے پاس پہنچ کر میں نے جلدی سے اس کے دونوں دستے تھام کر نال کا رخ دوبارہ بارودی سرنگوں کی طرف کر کے دوربین سے آنکھ لگا دی۔ مجھے سب سے قریبی بارودی سرنگ کو نشانے پر لینے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ بڑی مشکل سے قدرے بحال ہونے والی اپنی قوت سماعت کو ایک بار پھر ناکارہ ہونے سے بچانے کا کوئی بندوبست کر لوں تو کیا حرج ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں بہرے پن کی حالت میں کوئی بہت ہی کارآمد آوازیں بھی نہ سن پاؤں۔ یہ سوچتے ہی میں نے مشین گن ایک بار پھر زمین پر ٹکائی اور اپنا خنجر نکال کر جلدی جلدی اپنے لباس کے دامن سے 2 قطرنیں تراش لیں۔ انہیں اپنے کانوں میں ٹھونس کر میں ایک بار پھر مشین گن کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنی منتخب کی ہوئی بارودی سرنگ کو حتی الامکان عمدگی سے نشانے پر لیتے ہی میں نے ایک بار پھر مشین گن کا ٹریگر کھینچ دیا۔ بھاری مشین گن پہلی گولی اگلتے ہی ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور پھر نال سے برستے انگاروں کی قطار ہدف کی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ میں نے ٹریگر چھوڑ کر فائرنگ روکتے ہوئے دوربین میں جھانکا تو اطمینان سے دل بھر گیا۔ میرا نشانہ بالکل درست تھا۔ 50 کیلیبر کی ہلاکت خیز طاقت والی بختر شکن گولیوں نے اس بارودی سرنگ کو چھید ڈالا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پرخچے اڑ گئے۔ میرے لیے اپنی کامیابی کے ساتھ یہ بات بھی اطمینان بخش تھی کہ اس مرتبہ فائرنگ کے دھماکوں نے میری قوت سماعت کو کم متاثر کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ریسرچ لیبارٹری والی نگران چوکی سے مشین گنوں کی فائرنگ میں مزید شدت آ گئی تھی اور اب انگاروں کی قطاریں اور بھی دور تک پرواز کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے اتنی ہی بارودی سرنگوں کی تباہی سے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اس نگران چوکی پر تعینات اہلکار اب تک شاید یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ والی ڈشکا گن بلکہ گنے ورتمان والی نگران چوکی سے ان کی طرح مفروضہ جنگی بحری جہازوں یا آبدوزوں پر فائرنگ کر رہے ہیں، لیکن اگر میں نے بارودی سرنگوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ مزید آگے بڑھایا تو انہیں بالآخر شک ہو جائے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مجھے اس سے پہلے ہی پائپوں کا تیا پانچا کر ڈالنا چاہیے۔ یہ خیال فوراً ہی ذہن میں راسخ ہو گیا۔ میں نے اپنی ڈشکا مشین گن کی نال نیچے لاتے ہوئے پائپوں کے مقام کی طرف رخ کر دیا۔ ان کا نشانہ لینا نسبتاً آسان تھا۔ میں نے فوراً ہی ٹریگر کھینچ دیا۔ مشین گن ایک بار پھر زوردار جھٹکا کھا کر گرجی۔ مجھے یقین تھا کہ نشانہ ٹھیک بیٹھا ہے، مگر میں نے اس وقت تک ٹریگر اپنی طرف کھینچ رکھا جب تک مشین گن ایک آخری جھٹکا کھا کر ساکت نہیں ہو گئی۔ میرے اندازے کے عین مطابق گولیوں کا پہلا پٹا خالی ہو چکا تھا، یعنی 50 گولیاں چل چکی تھیں، مگر مجھے اطمینان تھا کہ ان میں سے سب نہ صحیح جتنی بھی نشانوں پر لگی ہیں انہوں نے اپنا کام بخوبی کر دکھایا ہے۔ میں نے مشین گن سے چلائی گولیوں کی آخری بوچھاڑ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے دوربین میں بغور دیکھا۔
میری نظروں میں آنے والا منظر بہت دل خوش کن تھا۔ ان تینوں میں سے 2 پائپوں میں گہری دراڑیں اور کئی انچ چوڑے چھید پڑ چکے تھے جن سے پانی کی بہت موٹی موٹی دھاریں ابل رہی تھیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں پائپ تڑخ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گئے اور بھل بھل بہتے پانی سے وہاں سیلابی کیفیت سی پیدا ہونے لگی۔ البتہ تیسرے پائپ میں مجھے صرف 2-3 سوراخ ہی دکھائی دیے۔ ان سے بھی پانی کی 20-25 فٹ بلند موٹی موٹی دھاریں ابل رہی تھیں، مگر پائپ پھٹنے کے آثار کم ہی نظر آ رہے تھے۔ میں نے بلا توقف گولیوں کا خالی پٹا مشین گن سے الگ کیا اور کینوس بیگ سے 50 کیلیبر کی 50 گولیوں کا ایک نیا پٹا لے کر اسے مشین گن کے چیمبر میں چڑھا دیا۔ بولٹ کھینچ کر پہلی گولی نالی میں پہنچانے کے لیے مشین گن کاک کی اور ایک بار پھر نشانہ سادھنے کے لیے دوربین میں جھانکا۔ مجھے پہلے والے دونوں پائپ لگ بھگ مکمل طور پر نیست و نابود نظر آئے۔ اب دونوں پائپ بغیر کسی رکاوٹ کے پانی کے ریلے ابل رہے تھے اور ان کے آس پاس موجود پشتنما دیوار اور ڈیم کی درمیانی کھاڑیں تیزی سے پانی سے بھرتی جا رہی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ بہت جلد پانی کے ریلے پشتنما دیوار عبور کر کے ایٹمی پلانٹ میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں سیلاب آ جائے گا۔ اگر میں نے تیسرا پائپ بھی تباہ کر دیا تو یہ عمل مزید تیز ہو جائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے پاس موجود 50 کیلیبر کی گولیوں کی تیزی سے گھٹتی تعداد کے پیش نظر اس تیسرے پائپ پر خوب تاک کر فائرنگ کروں گا اور مختصر برسٹ چلاؤں گا۔ اگر نشانہ ٹھیک بیٹھ گیا تو اسے تباہ کرنے کے لیے چند ہی گولیاں کافی ہیں۔ میں نے پہلے سے گھائل تیسرے پائپ کا حتی الامکان توجہ سے نشانہ سادھا اور محض 1-2 ثانیوں کے لیے ٹریگر اپنی طرف کھینچا۔ مشین گن حسب معمول غیظ و غضب کے ساتھ گرجی اور انگاروں کی ایک مختصر قطار ہوا میں تیرتی ہوئی نشانے کی طرف روانہ ہوئی۔ اس مرتبہ مشین گن سے گولیوں کے محض 5-6 خالی کھوکھے برآمد ہو کر چیمبر کے نیچے پہلے سے موجود کھوکھوں کے ڈھیر میں شامل ہو گئے۔ میں نے سماعت شکن دھماکوں سے کانوں کی ابتر حالت نظر انداز کرتے ہوئے اس بار مشین گن کو فرش پر ٹکاتے ہوئے دوربین کے آزاد حصے سے اپنے ہدف کا جائزہ لیا۔ مجھے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ صرف 2 ہی گولیاں نشانے پر لگی ہیں۔ پانی سے پائپ کے مزید دھارے تو ابل پڑے تھے مگر ان سمیت 5 سوراخوں میں اتنا فاصلہ تھا کہ پائپ کے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی امید فضول ہی لگ رہی تھی۔ اتنی کوشش کے باوجود اس پائپ پر کارگر نشانہ نہ لگ پانے کی وجہ شاید اس پائپ کا عمودی زاویہ تھا۔ میں نے مایوس کن نظارے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے چند گولیوں کی مزید قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک بار پھر اس پائپ کو نشانے پر لیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ اپنے ہدف کی طرف بڑھی مگر اسی دوران میں مجھے لگا کہ میرے دائیں ٹخنے سے دہکتا انگارہ چھو گیا ہے۔ تکلیف اس قدر شدید تھی کہ غیر ارادی طور پر میرے دائیں ہاتھ نے مشین گن کا دستہ چھوڑ دیا اور جھلستے ٹخنے کی طرف بڑھا، مگر اس دوران میں میرے بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت نے بدستور ٹریگر اپنی طرف کھینچ رکھا تھا، لہٰذا دایاں ہاتھ دستے سے ہٹتے ہی فائرنگ کرتی مشین گن کا رخ ایک جھٹکے سے بدلا اور نال ہدف سے ہٹ کر اوپر کی طرف اٹھ گئی۔ جب تک میں بائیں انگشت شہادت ہٹاتا کئی گولیاں ہدف سے ہٹ کر کسی اور طرف پرواز کر چکی تھیں۔ میں نے جلدی سے مشین گن فرش پر ٹکائی اور اپنے ٹخنے کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ گولی کا ایک خالی کھوکھا اس جگہ میرے لباس میں اٹکا ہوا ہے۔ بارود جلنے سے دہکتے اس کے ایک سرے نے میرا لباس جلا دیا تھا اور اپنے بنائے ہوئے سوراخ میں پھنس گیا تھا۔ میں نے جلدی سے جھٹک کر اسے لباس سے الگ کیا مگر اس اثنا میں وہ اپنا کام دکھا چکا تھا اور تیز جلن سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہاں سے میری کھال اچھی خاصی جل چکی ہے۔